السلام علیکم دوستو، دلی کے تالکٹورہ میں چل رہا ہے وقف بچاؤ کانفرنس بڑے اعلیٰ پیمانے پر۔ ملک بھر سے بہت سارے لوگوں نے شرکت فرمائی ہے اور ماشاءاللہ پروگرام بالکل کامیاب ہے۔ ابھی بھی لائیو چل رہا ہے، آپ چاہیں تو جا کر کے بورڈ کے آفیشیل چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، بالکل لائیو۔ دوستو، اس پروگرام کے اندر بہت بڑے بڑے علماء، ملت کے بڑے بڑے رہنما اپنی اپنی بات کو سامنے رکھے ہیں، لیکن میں آپ کی اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا کہ مفتی فضل الرحیم مجددی جو بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور کس اچھے انداز میں ماشاءاللہ زبردست طریقے سے ان تمام منافقین کو جواب دے رہے ہیں جو بظاہر دکھتے تو مسلمان ہیں لیکن اصل میں وہ غدار ہے، قوم کی بھی غدار ہے، دین کی بھی غدار ہے، مسلمان ہے ہی نہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو زبردست طریقے سے جواب بھی دے رہے ہیں، اور اپنے اس بھاشن کے اندر بورڈ کے جنرل سیکریٹری نے اپنے ہم وطن بھائی ہندو بھائی سے بھی اپیل کی ہے کہ بھائی آپ کا بھی نمبر بہت جلد آنے والا ہے، جیسا کہ شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان کے اندر ممبئی میں جو جین مندر کو توڑا گیا ہے، بہار کے اندر بھی توڑا گیا ہے، جگہ جگہ جو حادثات ابھی ہو رہے ہیں مندروں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو سامنے رکھ کر کے ان کو بھی آواز دی کہ آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ مل کر کے اس بل کی مخالفت کیجیے تاکہ ہمارا دیش بچا رہے، دیش میں آئین بچا رہے، دیش میں قانون زندہ رہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ بورڈ کے جنرل سیکریٹری کی اس ویڈیو کو آپ دیکھیے، سمجھیے اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ ظالم کے شکم کبھی سیراب نہیں ہوا کرتے۔ اگر تمام ہندوستانی مل کر، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، سکھ ہوں عیسائی ہوں، مل کر اس ظلم کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، یہ لوگ کانسٹیٹیوشن کی ایک اینٹ بھی کھسکانے میں کامیاب ہو گئے، تو یاد رکھیے اس ملک میں نہ جمہوریت باقی رہے گی، نہ سیکولرزم باقی رہے گا، نہ انصاف ہوگا، نہ قانون کی بالادستی رہے گی۔ آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے، کل دوسرے طبقات کا بھی نمبر آئے گا، جس کی شروعات ہو چکی ہے۔ بمبئی میں 90 سالہ قدیم جین مندر پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے۔ بہار کے ضلع گیا میں بدھسٹ اپنے بودھ وہار کو بچانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ کیرلا کے چرچ پر بھی دعویٰ ٹھوک دیا گیا ہے۔ اس لیے میں اس ملک کے تمام باشندوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں آج عزت پہ ہوں، میں آج عزت پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے۔ تیسری اور آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے آپ سب حضرات کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے وقف کے خلاف جھوٹ کا ایک پہاڑ کھڑا کر رکھا ہے۔ جھوٹ، چھوٹے سے چھوٹے سے نیتا سے لے کر بڑے سے بڑے نیتا نے جھوٹ بولنے میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کا مقابلہ کر رکھا ہے۔ بے حیائی کے ساتھ پارلیمنٹ میں جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہے۔ وقف کے خلاف بہت سارے جھوٹ اور نیریٹو کھڑے کیے گئے۔ ابھی مودی جی نے کچھ مسلم نما لوگوں سے مل کر وقف ایک بنانے میں مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ بہار کے گورنر بول رہے ہیں کہ اس سے پسماندہ اور غریب مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقف ایکٹ کی ایک بھی ترمیم ایسی نہیں ہے جس سے کسی بھی مسلم کو، خواہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو، پسماندہ ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر وقف کے تصور اور وقف کی اسلامی اسکیم ہی کو ختم کرنے والا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان پروپیگنڈوں کا جواب دیں، اور ہر شہر اور ہر ضلع میں وقف کانفرنسیں اور راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کر کے لوگوں کو اس کی خامیاں بتلائیں۔ میرا عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں اور ہماری بہنیں، آخری بات ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت ہماری صفوں سے میر جعفر اور میر صادق کھڑے کرے گی اور کر رہی ہے۔ جو بھی اس قانون کا حمایتی ہو وہ مسلم قوم کا میر جعفر اور میر صادق ہے۔ اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو پہچان لیجیے اچھی طرح، ان کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ نتیش کمار، چندر بابو نائیڈو، چراغ پاسوان، اجیت پوار، جیتن رام مانجھی، جے چودھری وغیرہ نے کھل کر اس بل کی موافقت کی ہے اور اس بل کے پاس ہونے میں پارلیمنٹ میں ساتھ دیا ہے۔ مسلمانوں کی پیٹھ میں ان لوگوں نے چھڑا گھونپا ہے۔ میری تمام مسلمان اور انصاف پسند شہریوں سے گزارش ہے کہ ان پارٹیوں سے اور ان کے لیڈروں کو اچھی طرح پہچان لیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن کے مخالف ہیں، یہ ظالم کی حمایت کرنے والے ہیں، یہ ملک کی جمہوریت کے مخالف ہیں۔ صرف کشتی بدلنے سے ان کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ اس لیے یا تو حکومت کو قانون واپس لینے پر مجبور کریں یا پھر